الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں جس ٹاپک پر، جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے جنت کی نعمتیں اور جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک مصرع نظم سماعت فرمائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ راحتوں اور ہر قسم کی لازوال آسائشوں سے بھری جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے وہ اعزاز تیار کر رکھا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، اور وہ اکرام اللہ رب العزت ان کا کرے گا جس سے بڑھ کر کوئی اکرام نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، جنت میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ محترم حضرات، اس اعزاز و اکرام کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مقابلہ آرائی کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عجائبات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں خوشی کے آثار دیکھو گے، نعمتوں کے آثار دیکھو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پینے کے لیے شراب خالص سرب مہر، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ اعزاز و اکرام ہے، یہ عزت افزائی نیکوکاروں کے لیے، عبادت الہی میں راتوں کو جاگنے والوں کے لیے، توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنت کے اندر ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اپنے رب کے عطیات حاصل کر رہے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے نعمتیں تیار کیا ہے اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اس کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں ایک دوسرے پر احسان کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ لوگ راتوں میں بہت کم سوتے تھے، یہ لوگ تہجد گزار تھے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو یہ لوگ راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پیشانی کو خم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، دعا عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بے شمار راستے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی طرح جنت کا حقدار ہو جائے، کوئی راستہ چن لے، کسی پر تو عمل کر لے۔ فارسی کی مثال ہے رحمت خداوندی بہانہ می چوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے مغفرت کا، گناہوں کے بخشنے کا، جنت میں پہنچانے کا۔ میرے بھائی اور دوستو، راستہ سے تکلیف دہ چیز، اینٹ، پتھر، شیشے کا ٹکڑا، کانٹا، کیلے کا چھلکا ہٹا دینا بھی ایمان کا شعبہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔ راستے میں چلتے وقت نگاہیں نیچی رکھنا، دوسروں کو دھکا دینے اور تکلیف پہنچانے سے بچنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، گمشدہ کی رہنمائی کرنا، محتاج کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھوا دینا، کسی کا سامان اتار دینا، بیچ راستے میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کرنا، راستہ درخت کے سایہ دھوپ حاصل کرنے کی جگہ ہے، گھاٹ پر بولو براز کرنے سے بچنا۔ اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور معمولی باتیں لگتی ہے، مگر سب ترقی درجات کا باعث اور حصول جنت کے ذرائع ہے۔ احادیث کریمہ میں ان سب کی تاکید آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی خواہش کی۔ آپ نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے سارے اعمال کو مزین کر دے گا۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور یہ تمہارے لیے زمین میں نور بنے گا۔ زیادہ تر خاموش رہا کرو، خاموشی شیطان کو بھگا دینے کا ذریعہ اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار بنے گا۔ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ حق بات کہا کرو اگرچہ کڑوی ہو۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ اپنے عیوب پر برابر نظر رکھو تاکہ دوسروں کے عیبوں کے چکر میں پڑنے سے بچ سکو۔ بخاری کی روایت ہے، تدعو الناس من الشر فإنها صدقہ، لوگوں کے ساتھ شر کرنا چھوڑ رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اعرابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے اسے جنت کے کئی کام بتائے، انہی میں فرمایا، والمنحۃ الالوف، تھوڑا تھوڑا عطیہ دیا کرو،
والفیء علی ذی الرحمہ، ظالم رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تُطِقْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، اگر تم اس کی بھی طاقت نہ رکھو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ وَاسْقِ الظَّمْآن، اور پیاسے کو پانی پلاؤ۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو۔ وَانْہَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکا کرو۔ فَإِن لَّمْ تُطِقْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھو، ذَلِكَ فَكَفِّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، تو اپنی زبان کو روکے رکھو، بولو تو صرف بھلی بات بولو۔ محترم ساتھیو، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ہم اپنے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، لیکن کیا ہمارا اپنے اعمال کو ٹھیک اور اچھا سمجھنا ہمارے کام کو ٹھیک اور اچھا بنا دے گا؟ آخر کیا معیار ہے جس کی وجہ سے ہم جان سکیں کہ ہمارا کام اچھا ہوا یا خراب ہوا؟ یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسیت، اے اللہ کے رسول کیسے میں جانوں گا کہ میں نے اچھا کام کیا اور کیسے میں جانوں گا کہ میں نے برا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعت جیرانک یقولون احسنت، جب تم سنو اپنے پڑوسیوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا کام کیا، فقد احسنت، تو تو نے اچھا کام کیا۔ واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت، اور جب تم انہیں سنو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے برا کام کیا۔ رواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسیوں کا اچھا یا برا کہنا، اچھائی یا برائی پہچاننے کا بہت بڑا معیار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس معیار پر پورا اترنے اور مستحق جنت بننے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مقابلہ آرائی کی چیز ہے، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور نفیس مکانوں کا وعدہ کیا ہے جو ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔ پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔